بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. گزشتہ سبق میں ہم نے دلالت وضع، پھر دلالت کی دو قسمیں، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ، پھر ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ، ان کو سمجھا تھا. منطق میں جو بحث کی جاتی ہے یا منطق میں دلالت کی جس قسم کا اعتبار ہے، جو قسم معتبر ہے، مناطقہ جس قسم سے زیادہ بحث کرتے ہیں وہ ہے دلالت لفظیہ وضعیہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو 5 قسمیں ہیں ان سے کسی کو بات سمجھانا یا کوئی ان کو استعمال کرے تو ہمارا ان باتوں کو سمجھنا یہ ناممکن تو نہیں لیکن دشوار ضرور ہے بنسبت دلالت لفظیہ وضعیہ کے، کہ اس کے ذریعے ہم اپنی بات آسانی کے ساتھ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں اور دوسرے کی بات آسانی کے ساتھ ہم خود سمجھ سکتے ہیں. گویا کہ افادہ اور استفادہ، بات کو سمجھنے اور بات کو سمجھانے کی جو صلاحیت، جو سہولت، جو آسانی دلالت لفظیہ وضعیہ میں ہے وہ دیگر 5 قسموں میں نہیں ہے. اس لیے مناطقہ اعتبار جو کرتے ہیں یا بحث جو کرتے ہیں وہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے کرتے ہیں. منطق میں اعتبار صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کا ہے، اور اس لیے کہ افادہ اور استفادہ اس کے ذریعے آسان اور سہل ہے بنسبت بقیہ اقسام 5 کہ ان سے افادہ اور استفادہ مشکل ہے. اس لیے بحث جو ہوگی وہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہوگی. دلالت لفظیہ وضعیہ کے پھر 3 قسمیں ہیں. ایک ہے دلالت مطابقی، دوسرا ہے دلالت تضمنی اور تیسرا ہے دلالت التزامی. آئیے ان تینوں کی تعریف اور مثالوں کے ذریعے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دلالت مطابقی کس کو کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی کہتے ہیں لفظ کا اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرنا. لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پورے معنی پر دلالت کرنا. اندر کی مثال کو سمجھنے سے پہلے باہر کی ایک مثال جس کے ذریعے سمجھنا آسان ہوگا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں. لفظ قرآن شروع قرآن الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک
یہ قرآن کریم کا پورا موضوع لہو معنی ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی قرآن شریف لاؤ، تو ہم پہلا پارہ یا دوسرا پارہ یا تیسرا پارہ لے کر نہیں آتے، بلکہ مکمل قرآن شریف لے کر کے آتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، تو یہاں پر قرآن کریم سے یہی چیز مراد ہوتی ہے کہ یہ بندہ الحمد سے لے کر کے من الجنت والناس تک مکمل قرآن کا حافظ ہے۔ تو لفظ قرآن بول کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک کا مکمل 30 پارے مراد لینا، یہ قرآن کا معنی موضوع لہو ہے، اور قرآن کا اس پر دلالت کرنا دلالت مطابقی ہے۔ پیچھے کسی جگہ پڑھ کر آئے ہیں کہ انسان کا موضوع لہو معنی موضوع لہو حیوان ناطق ہے۔ پیچھے ہم نے اس کو تعریف معرف کے نام سے پڑھا تھا، یہاں تعبیر تھوڑی سی بدل رہی ہے۔ پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ حیوان ناطق انسان کی تعریف بھی ہے، انسان کا معرف بھی ہے، اور انسان کا قول شارح بھی ہے۔ تو گویا کہ لفظ انسان کا معنی موضوع لہو حیوان ناطق کا مجموعہ ہے۔ اب اگر لفظ انسان حیوان ناطق پر دلالت کرتا ہے تو یہ دلالت مطابقی ہوگی۔ جی، دلالت مطابقی وہ دلالت ہے جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق کے مجموعے پر، حیوان ناطق کے مجموعے پر۔ اور دوسری مثال میں نے سمجھائی کہ میں حافظ قرآن ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مکمل قرآن کا حافظ ہے۔ یہ ہوئی دلالت لفظیہ وضعیہ کی پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے دلالت تضمنی۔ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے، بلکہ اس کے ایک حصے پر دلالت کرے، اس کے ایک جزو پر دلالت کرے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے آج صبح قرآن کریم کی تلاوت کی، میں نے آج صبح قرآن کریم کی تلاوت کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بندے کا مقصد قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا ایک جزو، ایک حصہ، پاؤں پارہ پڑھا ہو، آدھا پارہ پڑھا ہو، ایک پارہ پڑھا ہو، یا کسی کا معمول 3 پارے پڑھنے کا ہو، یا کسی کا معمول منزل پڑھنے کا ہو۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں نے میرا آج کا جو قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول تھا وہ مکمل کر لیا۔ اب یہاں بولا تو جا رہا ہے قرآن کریم، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ابھی ہم نے سنا کہ قرآن کریم کا مکمل معنی موضوع لہو جو ہے، وہ مکمل معنی موضوع لہو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک مکمل 30 پارے ہیں، لیکن اس بندے نے لفظ بول کر اس کا پورا معنی مراد نہیں لیا، بلکہ معنی کا ایک جزو مراد لیا۔ یہ ہے دلالت تضمنی، وہ دلالت ہے جس میں اپنے معنی موضوع لہو کے جزو پر دلالت کرے، لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جزو پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ انسان کا جو معنی ہے، جو موضوع لہو معنی ہے جس پر انسان دلالت کرتا ہے، وہ حیوان ناطق کا مجموعہ ہے۔ اب انسان بول کر صرف حیوان مراد لینا، یا انسان بول کر صرف ناطق مراد لینا،
یہ دلالت تضمنی ہوگی، اس لیے کہ لفظ انسان اپنے معنی موضوع لہو کے جزو پر دلالت کر رہا ہے۔ جی، دلالت لفظیہ وضعیہ کی تیسری قسم ہے دلالت التزامی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر بھی دلالت نہیں کرتا، لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جزو پر بھی دلالت نہیں کرتا، بلکہ ایک لازمی معنی، ایک ایسا معنی جو اس معنی موضوع لہو کے ساتھ خاص ہو، اس معنی پر دلالت کرتا ہے، لازمی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اندر جانے سے پہلے ایک باہر کی مثال، اگر مختصر ایک کہا جائے کہ فلانا آدمی شیر ہے، فلانا آدمی شیر ہے، یا کہا جائے کہ زید شیر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لفظ شیر یہ جو اس کا ایک حقیقی معنی ہے، اس کا جو معنی موضوع لہو ہے، وہ تو ایک پھاڑ کھانے والا درندہ ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ زید شیر ہے، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ شیر کا یہاں پر وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ شیر کہہ کر یہاں پر اس کا ایک لازمی معنی بہادری اور شجاعت مراد لیا گیا ہے۔ تو گویا کہ لفظ شیر بولا گیا جو حقیقت میں جنگلی درندے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر لفظ شیر سے اس کا اصل معنی مراد نہیں لیا گیا، اور نہ ہی اصل معنی کا کوئی جزو مراد لیا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک لازمی معنی، اس کا ایک وصفی معنی مراد، یہ وصفی معنی جو ہے وہ صرف وضاحت کے لیے بول رہا ہوں، اس کا ایک لازمی معنی مراد لیا گیا ہے، اور وہ ہے شجاعت۔ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں گدھا، کسی انسان کو، کسی بچے کو، یا کسی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہو، بے وقوفی والا کام کیا ہو، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں تو گدھا ہے۔ تو کیا مطلب؟ کیا وہ گدھا ہو گیا؟ نہیں، وہ گدھا نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر گدھے کا ایک لازمی معنی، اور وہ ہے حماقت، بے وقوفی، وہ معنی مراد ہے۔ گویا کہ لفظ بولا گیا، لیکن اس لفظ کا حقیقی معنی بھی مراد نہیں لیا، اس لفظ کا معنی کا جزو بھی مراد نہیں لیا، بلکہ ایک لازمی معنی اس کا مراد لیا گیا۔ یہ ہے دلالت التزامی۔ وہ دلالت ہے جس میں لفظ نہ اپنے مکمل معنی موضوع لہو پر دلالت کرے اور نہ اس کے جزو پر، بلکہ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر۔ انسان کہہ کر یہ مراد لیا جائے کہ انسان میں علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے انسان کا معنی موضوع لہو ٹھہرایا ہے حیوان ناطقن، اور حیوان ناطقن کا ترجمہ ہم کر کے آئے ہیں عقل کامل رکھنے والی جاندار مخلوق، ایسی جاندار مخلوق جو عقل کامل رکھنے والی ہے۔ اب یہ جو اس کا معنی ہے کہ انسان ایسی جاندار مخلوق ہے جو عقل کامل رکھنے والی ہے، تو یہ عقل کامل رکھنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس کا جو لازمی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ انسان عقل کامل رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کے ذریعے سے جن علوم کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ان علوم کو حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اس انسان کے اندر موجود ہے۔ تو جو بندہ انسان کا معنی حیوان الناطقن یعنی ایسی جاندار مخلوق جو عقل کامل رکھنے والی ہے اس کو جانتا ہو، وہ ضرور یہ سمجھ جائے گا کہ جب انسان عقل رکھتا ہے تو عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والی یا حاصل کی جانے والی چیزوں کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے کہ یہ اس کو حاصل کر لے، یہ اس کا لازمی معنی ہے۔ گویا کہ انسان کہہ کر حیوان الناطقن کو مراد نہ لیا جائے، صرف حیوان یا صرف ناطق کو بھی مراد نہ لیا جائے، بلکہ انسان کہہ کر کہ یہ مراد لیا جائے کہ یہ علم کو حاصل کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ انسان کا لازمی معنی ہوا، اور اس دلالت کو دلالت التزامی کہتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔